بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 394 میں نماز احتیاط اور اجزاء منسیہ کو ادا کرنے سے پہلے حدث واقع ہو جانے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ شکوک کے متعلقہ مسائل کا بیان ہو رہا ہے۔ نماز احتیاط اور بھولے ہوئے اجزاء کی ادائیگی سے پہلے حدث واقع ہونے کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل و فروعات میں فقہی آراء اور نظریات کا بیان آئے گا اور عبارت کی وضاحت اور اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ الْإِحْتِيَاطِ أَوْ الْأَجْزَاءِ الْمَنْسِيَّةِ الَّتِي تَتَلَافَى بَعْدَ الصَّلَاةِ تَطَهَّرَ وَأَتَى بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَبْطُلَ الصَّلَاةُ عَلَى الْأَقْوَى لِأَنَّهُ صَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ فِيهَا النِّيَّةُ وَالتَّحْرِيمَةُ وَالْفَاتِحَةُ وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا۔ جب انسان واجب نماز کو ادا کرتا ہے اور اس کے اندر شک اور شبہ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے مختلف احکام بیان ہو چکے ہیں۔ بعض شک مبطل ہوتے ہیں، 2 رکعتی 3 رکعتی نماز، 4 رکعتی کی پہلی 2 رکعتوں میں شک ہو تو اس سے تو نماز باطل ہی ہو جاتی ہے، اور بعض شک ان کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور بعض شک ہوتے ہیں کہ جن کے احکام ہیں 4 رکعتی نماز کے، جو 3-4 کے شک ہو اور اس طرح کا، تو اس کے لیے پھر نماز کو ختم کرنے کے بعد نماز احتیاط پڑھنی پڑتی ہے۔ یا بعض اجزاء نماز واجب کے ایسے ہیں کہ جو اگر رہ جائیں تو ان کو پھر واجب نماز کو مکمل کرنے کے بعد ان کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ تو اگر تو انسان نماز ختم کرنے کے بعد اس کو نماز احتیاط کو اور اجزاء منسیہ کو ادا کر لے اور کوئی حدث وغیرہ مشکل پیش نہ آئے تو پھر اس کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نماز احتیاط کو پڑھنے سے پہلے اور بھولے ہوئے اجزاء کو ادا کرنے سے پہلے اور اپنی نماز جو جس میں وہ شک اور شبہ ہوا تھا اس کے درمیان میں، یعنی اس کا سلام پھیر لیا، ابھی نماز احتیاط ادا نہیں کی تھی اور وہ حدث واقع ہو گیا، وضو یا غسل اس کا ٹوٹ گیا، تو اب کیا حکم ہے؟ آیا وہ پہلی نماز بچ جائے گی یا جناب علی نہیں بچے گی؟ تو اس کو جو ہے یہاں پر تحقیق پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ الْإِحْتِيَاطِ، اگر نماز احتیاط پڑھنے سے پہلے حدث واقع ہو جائے، اوِّل اجزاء المنسیۃ، یا بھولے ہوئے اجزاء، التی تتلافی بعد الصلاۃ، جن کو نماز کے بعد تلافی اور تدارک کیا جاتا ہے، ان کا جبران کیا جاتا ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے، تو شہید اول کا کیا فتویٰ ہے؟ تطہر وأتی بہا، طہارت کرے گا، وأتی بہا، ان نماز احتیاط کو یا اجزاء منسیہ کو ادا کرے گا، من غیر ان تبطل الصلاۃ علی الاقوی، اور جو نماز ہے اصل وہ باطل نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ علی الاقوی، قوی تر قول یہی ہے، یعنی دلیلوں کی روشنی میں، تحلیل اور تجزیہ کی روشنی میں یہ نظریہ قوی تر ہے، جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اصل نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل نماز باطل نہیں ہوگی اور حدث واقع ہو جانے کی صورت میں انسان طہارت کر کے ان کو انجام دے سکتا ہے، وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ صَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ، یہ نماز احتیاط علیحدہ نماز ہے، جداگانہ نماز ہے، مستقل نماز ہے، یہ پہلی نماز کا جز نہیں ہے۔ کیونکہ اگر پہلی نماز کا جز ہو تو ایک نماز جب تک مکمل سلام تک نہ پہنچ جائے، درمیان میں حدث واقع ہو جائے تو وہ باطل ہو جاتی ہے۔
تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علیحدہ نماز ہے۔ وَمِن ثَمَّ وَجَبَ فِيهَا النِّيَّةُ، اسی وجہ سے اس میں علیحدہ نیت شرط ہے۔ جب نماز احتیاط پڑھنی ہے تو اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی۔ وَالتَّحْرِيمَةُ، اور تکبیرۃ الاحرام کہنی پڑے گی۔ تو اگر یہ پہلی نماز کا جز ہوتی تو پھر تکبیرۃ الاحرام تو اس کی کہی گئی ہے پہلے، نیت بھی اس کی جا چکی ہے، تو اس میں علیحدہ نیت اور علیحدہ جو تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل نماز ہے۔ الفاتحہ تو واجب فیہا الفاتحہ، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ ولا صلاۃ الا بہا، اور نماز تو انہی چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ وَكَوْنُهَا جَبْرًا لِمَا يُحْتَمَلُ نَقْصُهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَتِ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَهُمَا لَا يَقْتَضِي الْجُزْئِيَّةَ، اور یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جبران کنندہ ہے جس کا اصل نماز سے ناقص رہ جانا اور کم رہ جانے کا احتمال ہے۔ تو چونکہ یہ نماز احتیاط کیوں پڑھی جاتی ہے کہ جو نماز کے اندر فریضہ نماز کے اندر جو نقص اور کمی رہ جانے کا احتمال ہے اس کا جبران کرے۔ وَمِن ثَمَّ وَجَبَتِ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَهُمَا، اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان مطابقت شرط ہے، یعنی نماز احتیاط اتنی رکعت ہی پڑھی جائے گی جتنی اصل نماز میں نقص اور کمی کا احتمال ہو رہا ہے۔ لا یقتضی الجزئیۃ کونھا جبرن، اس نماز احتیاط کا جبران کنندہ ہونا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ کیا ہو، اصل نماز کا جز بن جائے۔ بل یحتمل ذلک والبدلیۃ، بلکہ احتمال ہے کہ یہ اس کا جز ہو اور احتمال ہے کہ یہ اس کا بدل ہو۔ مستقل نماز و جبران کنندہ ہو لیکن کیا ہو، مستقل نماز ہو۔ اذ لا یقتضی المساوات من کل وجہ، چونکہ جبران کنندہ ہونا تقاضا نہیں کرتا کہ یہ ہر لحاظ سے جو کمی ہے اس کے مساوی ہو، کیونکہ بعض اوقات نماز جو ہے اصل نماز میں ایک رکعت قیام کے ساتھ اس کی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو نماز احتیاط کا حکم دیا گیا وہ بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو یہ ہر لحاظ سے مساوات تو نہ ہوئی۔ تو بہرحال یہ دلیل بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی کہ چونکہ یہ اصل نماز کی کمی کو جبران کنندہ ہے اس وجہ سے اس کو اس کا جز قرار دیں، بلکہ احتمال ہے کہ یہ اس کا جز ہو اور احتمال ہے کہ یہ بدل ہو اور مستقل نماز ہو۔ اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فقط جو ہے نا جی یہ اس کا جز ہوگی تو جبران کر سکتی ہے، بدل ہو کر جبران نہیں کر سکتی۔ تو اگر یہ بدل ہو، مستقل نماز ہو، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر لحاظ سے یہ تو اس کی دلیل ہے کہ ہر لحاظ سے اس میں مساوات نہیں ہوتی، تو یہ بدلیت اس کے بدل ہونے کا نظریہ اور اس کے مستقل ہونے کا نظریہ پختہ ہو جاتا ہے۔ وَلِأَصَالَةِ الصِّحَّةِ، اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر نماز احتیاط یا بھولے ہوئے اجزاء سے پہلے حدث واقع ہو جاتا ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا اصل نماز جو ہے وہ باطل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اصالت صحت جاری کریں گے، یعنی نماز احتیاط سے پہلے حدث واقع ہونے کے بعد شک ہوتا ہے کہ آیا اصل نماز باطل ہوئی یا نہیں، تو کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ اصل نماز باطل نہیں ہوئی، اس سے صحاب صحت کریں گے۔ پہلے وہ نماز صحیح چل رہی تھی، اب بھی ہم کیا ہے وضو یا غسل کر کے اس کو کیا کر سکتے ہیں، نماز احتیاط کو انجام دے کے اس نماز کو صحیح کر سکتے ہیں۔ وعلیہ المصنف فی مختصرات ہی، اسی نظریے کو جناب شہید اول اپنی مختصر جو کتابیں ہیں جو نماز جعفریہ کے طریقے سے ہیں ان میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ البیان تو مختصر ہے ان کی، اور الفیہ بھی ان کی مختصر ہے، اور دروس بھی ذکرہ کی نسبت یا غایت المراد جو بڑی کتابیں ہیں استدلالی ان کی نسبت مختصر ہے۔
تو یہ ایک نظریہ تھا کہ نماز احتیاط یہ مستقل نماز ہوتی ہے، اصل نماز کا جز نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں علماء کے نظریات اور ان کا بھی ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ نماز احتیاط کے بارے میں چند ایک مسائل ذکر ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ نماز احتیاط میں معتبر ہے وہ سب چیزیں جو اصل نماز میں معتبر ہوتی ہیں، شرائط اور اجزاء۔ تو ایک قول یہ کہ ہاں چونکہ یہ نماز ہے اور یہ ضروریات اور بدیہیات اور واضح چیزوں میں سے ہے کہ جب یہ نماز ہے تو پھر اس میں وہ ساری چیزیں واجب ہیں۔ تو اس میں نیت بھی واجب ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو نماز احتیاط کی رکعت کی دلیلیں ہیں وہ صراحت رکھتی ہیں کہ ان کو نیت کے ساتھ انجام دینا ہے۔ اس میں تکبیرۃ الاحرام بھی واجب ہوتی ہے، مشہور نظریہ یہی ہے، اور اجماع کا دعویٰ اس پر کیا گیا جیسا کہ بعض سے منقول ہے، اور زید شہام کی روایت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ سألتہ عن رجل صلی العصر 6 رکعات و 5 رکعات قال ان استيقن انه صلى 5 و 6 فليعد وان كان لا يدري ازاد ام نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو نماز عصر کو 6 یا 5 رکعتیں پڑھتا ہے، فرمایا اگر تو اس کو یقین ہو کہ 5 یا 6 پڑھی ہیں تو پھر تو نماز اس کی باطل ہے اور اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر اسے معلوم نہ ہو، شک ہو کہ آیا اس نے زیادہ پڑھی ہیں یا کم، تو تکبیر کہے بیٹھ کر اور 2 رکعت نماز پڑھے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور پھر تشہد پڑھ دے۔ وسائل الشیعہ باب 14 ابواب الخلل فی الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ کیا ہے جناب علی، نماز احتیاط چونکہ نماز ہے تو بغیر تکبیرۃ الاحرام کے یہ نماز پھر واقع نہیں ہوگی۔ اور راوندی سے منقول ہے کہ ہمارے بعض اصحاب اور علماء کی طرف سے اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، اس کے لیے وہ استدلال کرتے ہیں کہ چونکہ یہ اصلی نماز کا جز بننے جا رہی ہے، نماز احتیاط اصلی نماز کی کمی کو پورا کرنے جا رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہہ سکتے، چونکہ اس طرح تو پھر رکن کا اضافہ لازم آئے گا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جناب علی جو طریقہ شریعت نے بتایا نماز احتیاط کا اس کو فالو کرنا پڑے گا، اپنی تحلیل اور تجزیہ کو یہاں پر پھر روکنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ اس میں شرط ہوتی ہے، تو مشہور کا نظریہ یہی ہے چونکہ اس کا امر آیا نصوص میں جو نماز احتیاط کا طریقہ بتاتی ہیں۔ تو جو چیز شیخ مفید اور حلبی اور ابن ادریس حلی سے منقول ہے کہ اس کو اختیار ہے سورہ فاتحہ پڑھے نماز احتیاط میں یا تسبیح پڑھے، کیوں جناب؟ چونکہ یہ تیسری چوتھی رکعت کی قائم مقام ہوتی ہے، جہاں نشین ہوتی ہے، تو تیسری چوتھی رکعت میں تو فاتحہ اور تسبیح کے درمیان تخیر ہوتی تھی، اس وجہ سے نماز احتیاط میں بھی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، تو تخیر وہ بدل میں بھی ثابت ہوگی جیسی وہ مبدل میں ثابت تھی، یعنی اصل نماز کی رکعت جس کو کمی کو پورا کرنا ہے اس میں بھی تو تسبیح ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ضعیف ہے چونکہ جو نماز احتیاط کا طریقہ بیان کرنے والی نصوص ہیں ان کی نص کے مقابلے میں اجتہاد کی کوشش ہے۔ بہرحال صورت اس میں واجب نہیں ہوتی، تمام علماء کا اتفاق ہے، چونکہ نصوص میں اس چیز کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے سورہ فاتحہ کا ذکر کیا ہے، تو واجب نہیں ہوگی اس میں صورت، چاہے صورت جو ہے نماز، چاہے یہ نماز احتیاط نماز کا جز ہو کہ وہ تیسری یا چوتھی رکعت کا جبران کرتی ہے یا پھر یہ نافلہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے اذان و اقامت اور سورت اور قنوت وغیرہ مشروع نہیں ہیں۔ پھر اس کی قرات میں اخفات واجب ہے، حتی بسم اللہ کو بھی، جیسا کہ دروس شہید اول بیان شہید اول میں ہے، اور اس کی دلیل ظاہر نہیں ہے بلکہ مقتضی قاعدہ جو ہے وہ تخیر ہے جار و اخفات کے درمیان، چونکہ روایات مطلق ہیں جو نماز احتیاط میں
سورہ فاتحہ کی قرات کو بیان کرتی ہیں، بلکہ مستحب ہے کہ بسم اللہ کو تو کم از کم جہر پڑھے، چونکہ اس کے استحباب کی دلیلیں مطلق ہیں، چونکہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کی جو ادلہ ہیں وہ مطلق ہیں۔ ہاں، نماز احتیاط میں رکوع و سجود، تشہد و سلام ہوتا ہے، جیسا کہ نماز احتیاط کو بیان کرنے والی جو روایات کثیرہ ہیں وہ اس کو صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں، اور بعض بیان بھی ہو چکی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو اصل یہاں پر بیان ہو رہا تھا کہ جب نماز اصلی اور نماز احتیاط کے درمیان کوئی مبطل اور حدث واقع ہو جائے تو آیا نماز اصلی باطل ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس میں جو ہے ساری بات اس میں ہے کہ آیا نماز احتیاط مستقل نماز ہے، جیسا کہ علامہ ابن ادریس ہلی اور ایک جماعت سے منقول ہے، یا یہ اصلی نماز کا جز ہے جیسا کہ مشہور کی طرف منسوب ہے، یا یہ نماز جداگانہ ہے ایک جہت سے اور ایک جہت سے یہ کنیکٹڈ ہے، جیسا کہ علامہ ہلی ان کے فرزند فخر المحققین اور ایک جماعت کا نظریہ ہے۔ اس کے نماز مستقل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں نیت واجب ہوتی ہے، تکبیرۃ الاحرام واجب ہوتی ہے، تو یہ نماز کا جز ہوتی تو پھر ان کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر اصلی نماز اور نماز احتیاط کے درمیان حدث واقع ہو جائے تو وہ باطل نہیں ہوگی اصلی نماز۔ اور دوسرے نظریے کی دلیل کیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اصلی نماز کا جز ہے، تو وہ ابو بصیر کی روایت میں جو امام کا فرمان ہے اس کے ظاہر سے استفادہ کرتے ہیں۔ اذا لم تدر اربعا صلیت ام رکعتین فقم وارکع رکعتین، جب تمہیں پتہ نہ ہو کہ 4 پڑھی یا 2 پڑھی، 2 اور 4 میں شک ہو تو کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھو۔ والفاء للتعقیب، یہ جو فا ہے یہ تعقیب کے لیے کہ اصلی نماز کے فوراً بعد پڑھو، تو یہ پھر منافی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر حدث واقع ہو جائے تو وہ نماز اصلی بچ جائے گی، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اصلی نماز کا جز ہے۔ اور عبداللہ ابن ابی یعفور کی روایت میں امام کا فرمان ہے وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، اگر اس نے پہلے 4 پڑھی تھیں تو یہ 2 نافلہ شمار ہو جائیں گی، اگر 2 پڑھی تھیں تو یہ اس کو 4 بنا دیں گی، اور اگر اس نے کلام کیا ہو درمیان میں تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ وسائل الشیعہ باب 11 باب الخلل الواقع فی الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں جو بھول کر کلام کرنے کے لیے سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جو نماز اصلی اور نماز احتیاط کے درمیان کلام واقع ہو جائے، اس سے ظہور ہے کہ یہ نماز احتیاط کی 2 رکعتیں اصلی نماز کا جز ہیں، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر یہ جز ہوں تو پھر اصلی نماز باطل ہو جائے گی اگر نماز احتیاط اور اس کے درمیان حدث واقع ہو جائے۔ اور تیسرا نظریہ بین ہے، چونکہ روایات صراحت کرتی ہیں اس چیز کا۔ ابن ابی یعفور کی روایت اور دوسری روایات اس پر بیان کرتی ہیں، تو اگر منافی اور حدث واقع ہوتا ہے تو اصلی نماز باطل ہو جائے گی، جیسا کہ واجب ہوتی ہے نماز احتیاط فوراً پڑھی جائے نماز اصلی کے بعد، چونکہ یہ جز ہوتا ہے اس لحاظ سے، جیسا کہ تکبیر واجب ہے اور نیت واجب ہے اور فاتحہ اس میں ضروری ہے اور تشہد اور سلام واجب ہے، تو یہ اس کی جہت استقلالیت کو بیان کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی بیان کرنا ہے جو کہ مثلا تھا، اگر اجزاء منسیہ بھولے ہوئے اجزاء کو انجام دینے سے پہلے اور اصلی نماز کے درمیان میں کیا ہو جائے، حدث واقع ہو جائے، تو آیا اصلی نماز پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو وقت آخر پہ پہنچ گیا ہے، تو اس کو باقی عبارت کے ساتھ اور اس پر مزید روشنی بھی ڈالی جائے گی۔